پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے حوالے سے مشہور اسپانوی شہر ویلنسیا اور اس کے گرد و نواح میں سبزیوں اور پھلوں کی خرید و فروخت کی تقریباً 300 دکانوں کے مالکان پاکستانی ہیں، جو علاقے میں موجود دکانوں کی مجموعی تعداد کا 60 سے 70% ہیں۔ مرکز ویلنسیا کو صبح یا سحری کی مارکیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز صبح 3:40 پر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے آج کل کام معمول سے کافی کم ہے۔ محمد فاروق اس مارکیٹ میں ہول سیل کا کاروبار کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ تو ادھر تقریباً ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں، تو میں اور میرا بھائی ہے ساتھ، تو تقریباً 20 سال سے ہم اس فیلڈ میں ہیں ویلنسیا میں۔ پہلے علی گندے میں رہتے تھے، 5 سال تقریباً ادھر رہے ہیں، پھر ادھر آ کے 2001 میں تو یہ ہم نے فروٹ کی لائن میں آئے تھے اور شاپس وغیرہ بنائی تھی ویلنسیا میں۔ تو پہلے ایک شاپ، پھر 2، پھر 15-20 شاپ تک ہم نے بنائی ہیں۔ تو پھر 2007 میں ہم نے اپنا ادھر ہول سیل کا ویلنسیا مارکیٹ میں شروع کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے ادھر ہول سیل کا شروع کیا۔ پاکستانیوں کی اس کاروبار کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے محمد فاروق بتا رہے ہیں، ویلنسیا اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 200-250 یا 300 ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو، تقریباً اس فیلڈ میں فروٹ اور سبزی کی فیلڈ میں پاکستانی دکانداروں کا یہ معمول ہے کہ وہ صبح یہاں خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں۔ ارشاد اللہ بھی ان میں سے ایک ہیں جو اپنی وین اور ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں اور خریداری کے بعد بل کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ پابلو مرکز ویلنسیا کے ڈائریکٹر ہیں جو پاکستانیوں کی محنت کو سراہتے ہیں اور پاکستانی بھی ان کے مداح ہیں۔ 60% de las fruterías están سبزی اور پھلوں کی خرید و فروخت کا کاروبار تقریباً 60% پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ یہ بہت محنتی ہیں اور گاہکوں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ سوموار سے اتوار مسلسل کام کرتے ہیں اور شہریوں کو سہولت دیتے ہیں۔ 2008 کے معاشی بحران کے بعد مقامی لوگوں نے کاروبار بند کیے تو پاکستانیوں نے مشکل حالات میں یہاں کی معیشت میں مثبت کردار ادا کیا۔ 10-12 برس پہلے جب سبزی اور پھل کے ہسپانوی تاجروں نے اس کاروبار کو چھوڑنا شروع کیا تو پاکستانیوں نے اس کاروبار کو سنبھال لیا۔ پابلو کہتے ہیں کہ انہوں نے مارکیٹ میں پاکستانیوں کی تعداد میں اضافے اور محنت کو دیکھتے ہوئے انہیں کاروباری میٹنگز اور سماجی سرگرمیوں کے لیے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں الگ دفتر دیا ہے۔ انہیں مل بیٹھنے، سماجی اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے اس مارکیٹ میں الگ جگہ کی ضرورت تھی۔ ہم نے انہیں مناسب جگہ دی جہاں وہ اپنی میٹنگز اور دیگر سماجی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں۔ اشفاق احمد گزشتہ 25 برسوں سے ویلنسیا شہر میں مقیم ہے اور 2007 سے پھل اور سبزی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے پاکستانیوں کا کام جو ہے وہ فروٹ سے منسلک ہے، فروٹ کا کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر کی دکانیں جو ہیں وہ فروٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ جو فروٹ کا کام نہیں کرتے۔ یہ شہر جو ہے ویلنسیا خاص طور پر فروٹ کے نام سے مشہور ہے، تو زیادہ تر جو دوسرے بندے ہیں، دوست ہیں، وہ بھی کام جو فروٹ کا کام کرتے ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ پاکستانی تاجر اسپانوی شہریوں کے مثبت رویوں، ویلنسیا شہر میں کاروباری تحفظ اور مذہبی آزادی کے بھی معترف ہیں۔ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں اور جتنے بھی اسپینش لوگ ہیں ہمارے ماحول سے، ہمارے کردار سے بہت خوش ہیں۔ تو جس طرح وہ خوش ہیں، ہم بھی ان کے کردار سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے مسلمانوں کی، پاکستانیوں نے اپنی کافی زیادہ جو ہے مساجد بھی بنائی ہوئی ہیں اور مساجد میں ہمیں کسی قسم کی آج تک ویلنسیا شہر میں کسی قسم کی پریشانی پیش نہیں آئی۔ اسپانوی شہریوں کا خیال ہے کہ ویلنسیا شہر میں سبزی اور پھل کی خرید و فروخت کے کاروبار میں ترقی پاکستانیوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ حافظ احمد، DW اردو، ویلنسیا، اسپین۔